بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری باب نمبر 7 کی حدیث نمبر 346 سے لے کر 348۔ موضوع ہے تیمم۔ 346 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے میرے والد حفص بن غیاس نے کہا کہ ہم سے امش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شفیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، آپ کا کیا حال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی روایت کا کیا ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کر لینا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کے بھی لوگوں کی اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ امش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو دوستو، 347 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہمیں ابو معاویہ نے خبر دی، ہمیں سے انہوں نے شفیق سے انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شفیق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے گا اگرچہ وہ ایک مہینہ تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا جس کا ترجمہ ہے اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال جو ہو جائے گا، جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو مٹی سے تیمم ہی کر لیا کریں گے۔ امش نے کہا کہ میں نے شفیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو عمار کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا؟ سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہ ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پھوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے دانے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا دانے ہاتھ سے مسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسا کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں جان دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی، اور یعلا ابن عبید نے امش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، بس مجھے غسل کی حاجت ہوگی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسا کیا۔ 348 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمدان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں اوف نے ابو رجاء سے خبر دی، کہا کہ ہم سے کہا کہ عمر بن حسین نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اگر لاگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کر لینا ضروری ہے، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔